بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن قبل ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اپنے چند اہم ملکی عہدیداروں سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں اس دنیا سے چل بسے۔ ہم ایرانی صدر کی بایوگرافی بیان کرنا چاہیں گے اور ان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے: ابتدائی زندگی، پریکٹیکل لائف اور صدارت سے شہادت تک کا سفر۔ سید ابراہیم رئیسی ایران کے شہر مشہد مقدس کے محلہ نوخان میں 14 دسمبر 1960 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد کا نام حجت الاسلام سید حاجی رئیس الساداتی اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ عصمت خداداد حسینی تھا۔ جب آپ 5 سال کے تھے تو آپ کے والد اس دنیا سے چل بسے اور آپ کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے۔ اس کے باعث آپ کی ابتدائی زندگی نہایت سختی اور مشقت میں گزری، لیکن کیونکہ آپ نے بہت کچھ کر گزرنے کا سوچ رکھا تھا، لہٰذا یتیمی آپ کو آپ کے مقصد سے نہ روک سکی۔ آپ نے دینی تعلیم کا آغاز مشہد مقدس کے مدرسہ نواب اور پھر مدرسہ آیت اللہ موسیٰ نیاد میں کیا، اور آپ 15 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قم المقدسہ میں تشریف لے آئے۔ یہاں بھی آپ نے مختلف مدارس ہائی علمیہ میں تعلیم حاصل کی اور حوزہ علمیہ قم کے بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ کی پریکٹیکل لائف کا آغاز 20 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ سید ابراہیم رئیسی کو 20 سال کی عمر میں پہلا عدالتی عہدہ ملا اور پھر آپ کو متعدد عہدے ملتے رہے۔ البتہ سید ابراہیم رئیسی کو اپنی صدارت سے قبل جو عہدے ملے ان میں سے چند اہم عہدوں کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیں گے۔ پہلا عہدہ، آپ 3 سال حرم امام رضا علیہ السلام کے متولی رہے۔ نمبر 2، 10 سال چیف جسٹس کے معاون خاص رہے۔ نمبر 3، 2.25 سال پورے ایران کے چیف جسٹس رہے۔ آپ کے دور قضاوت میں آپ نے قانون کی بالادستی رکھنے اور لوگوں کو عدل و انصاف دینے کی بھرپور کوشش کی اور آپ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ آپ 2006 سے لے کر اپنی شہادت تک مجلس خبرگان رہبری کے عضو رہے۔ مجلس خبرگان رہبری سے مراد ایک ایسی اسمبلی ہے جو رہبر بنا بھی سکتے ہیں، رہبر پر نظارت بھی رکھتے ہیں، حتیٰ رہبر کو ان کے منصب سے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی انہی میں سے ایک تھے کہ جو ایران کے صوبہ خراسان جنوبی میں سے سلیکٹ ہوئے تھے۔ سید ابراہیم رئیسی کا تیسرا اور آخری دور آپ کی صدارت سے لے کر آپ کی شہادت تک کا سفر ہے۔ آپ نے 2021 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور آپ 18 ملین ووٹس لے کر ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنے دور صدارت میں بہت بڑے بڑے کام کیے، جن میں چند اہم کو ہم ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا کام، وزارت خارجہ۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اپنے ہمسایہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بے شمار دورجات کیے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، جس کی ایک مثال ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کی ہے۔ آپ کے دور میں ہی ایران اور سعودی عرب کے درمیان مختلف قسم کے معاہدے طے ہوئے اور یہ 2 ممالک جو کئی سالوں سے ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ اور اس کی دوسری مثال، آپ کی شہادت کے بعد 10 ممالک کے اہم شخصیات کا آپ کے جنازے میں شرکت کرنا ہے۔ دوسرا کام، آپ نے اقوام متحدہ میں قرآن کی آتشوزی کے خلاف قیام کیا اور مسلمانوں کے موقف کو ڈٹ کر دنیا کے سامنے بیان کیا۔ نمبر 3، آپ نے اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کو اقتصادی مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کے دور حکومت میں 10,000 کارخانے اور فیکٹریز کے جو کئی سالوں سے بند پڑے تھے آپ نے انہیں کھلوایا اور کام میں لگایا۔ نمبر 4، آپ کے دور حکومت میں ہی ایران نے اسرائیل پر تاریخی حملہ کیا جو کہ اپنی مثال آپ تھا۔ 57 اسلامی ممالک میں سے واحد ملک جس نے اسرائیل پر حملہ کیا وہ صرف ایران ہی تھا، جس نے آپ کے زیر صدارت ہی اسرائیل پر حملہ کیا۔ آپ کے دور حکومت میں اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہوئے جنہیں ہم وقت کی قلت کے باعث بیان نہیں کر پائیں گے۔ بالآخر سید ابراہیم رئیسی اپنا دور حکومت مکمل نہ کر سکے اور 19 مئی 2024 کو آذربائیجان سے تبریز جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنے اہم ساتھیوں سمیت شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اور شاید یہ ان کا خلوص ہی تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے روز ولادت ہی مقام صدارت پر فائز ہوئے اور 3 سال بعد
مولا امام رضا علیہ السلام کے روز ولادت ہی مقام شہادت نوش فرمایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس مجاہد کا تشییع جنازہ فقید المثال تھا۔